میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت اور نہ میرے منہ میں داخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی بات کرے۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، ہم یہاں اس بات کو دیکھیں گے کہ ہماری جو دعائیا زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ خدا کے بندہ دانیل کہتے ہیں کہ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر گئے۔ 3 ہفتے یعنی کہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 21 دن، 7 7 14 14 اور 7 21 دن۔ 21 دن تک وہ دعا کرتا رہا۔ ہم نے غور سے سننا ہے اس بات کو، اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں دعا کر رہا تھا تو میری جو دعا ہے اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا، اور دعا کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ دعا جاری رکھی۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا جواب نہیں آ رہا۔ ہماری جو دعائیا زندگی وہ ایسی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، جواب آئے یا نہ آئے ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دعا کر دی ہے، جواب آئے گا ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو ہمیں ٹھیک ہے، دعا میں نے کر دی۔ مگر دانیل نبی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں میں دانیل جب میں نے دعا کی تو نہ میں نے گوشت کھایا، نہ میں بھی کوئی ایسی چیز میرے اندر داخل نہ ہوئی، نہ میں نے تیل ملا، جب تک 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ 3 ہفتوں تک وہ دعا کرتا رہا، یعنی کہ 21 دن تک۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ایسا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کی جو دعا ہے، جب وہ دعا کر رہا تھا، دعا آسمان پر تو پہنچ گئی۔ غور سے سنو، اس کی دعا آسمان پر تو پہنچ گئی، خدا نے سن بھی لی، اس کا جواب بھی خدا نے دے دیا۔ بات غور سے سنیے، اس کا جواب بھی خدا نے دے دیا، مگر اس تک پہنچا نہیں۔ کتنے دن لگے؟ 21 دن۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس نے دعا کی تو بڑی پاورفل دعا تھی، روکنے کی کوشش کی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بتایا کہ ہمارے یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ کون سا آسمان ہے؟ پہلا۔ اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، دوسرا، اور جو دوسرا آسمان ہے وہاں مخالف قوتیں ہیں۔ دوسرے آسمان پر کیا ہے؟ مخالف قوتیں۔ وہ مخالف قوتیں جو ہمارے مخالف رہتی ہیں، خدا کے مخالف رہتی ہیں، خدا کے لوگوں کے مخالف رہتی ہیں، اور جب انہوں نے خدا کے مخالف کام کیا تو خدا نے اپنے پاک فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو کیا کر دو؟ نیچے پھینک دو۔ تو ان کو جب نیچے پھینکا تو اب وہ دوسرے آسمان پر، یعنی کہ خدا کے اور ہمارے درمیان، تاکہ جب ہم دعا کرتے ہیں دعائیں پہلے جا کر کیا کرتی ہیں؟ دوسرے آسمان پر۔ کیسی ہونی چاہیے دعا؟ اب ہم نے اس بات کو سننا ہے۔ ہمارا ٹاپک بھی کیا تھا کہ ہماری دعا کیسی ہونی چاہیے؟
کیسی ہماری دعا ہونی چاہیے کہ وہ آسمان کو، کون سے آسمان کو؟ دوسرے آسمان کو چیرتی ہوئی جائے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. فرسٹ یہ کہ ہم دعا کرتے ہی نہیں ہیں. اگر کرتے ہیں تو ہماری دعا جو ہے اسی زمین پر ہی گھومتی رہتی. مگر دانیل کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے کہ ان دنوں میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا کہ جواب کیوں نہیں آیا. کی گل ہے، میری دعا کا جواب کیوں نہیں آیا؟ کہہ رہے کہ 3 ہفتوں تک میں ماتم کرتا رہا، دعا کرتا رہا، اور 3 ہفتوں کے بعد اس کی دعا کا جواب آیا. جواب 3 ہفتوں کے بعد کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ جب دعا آسمان تک پہنچ گئی، تیسرے آسمان تک، خدا نے اس کی دعا سنی، اور جب فرشتے اس کی دعا کا جواب لے کے آ رہے تھے تو دوسرے آسمان پر جنگ چھڑ گئی. کیا ہو گیا؟ دوسرے آسمان پر جنگ چھڑ گئی. وہ اس کی دعا کا جواب جو ہے وہ لانے نہیں دے رہے تھے. فرشتوں کو روک لیا جو خدا کے فرشتے تھے. ابلیس کے جو موکل ہیں انہوں نے وہاں اس کی دعا کو روک لیا کہ یہ جواب لے کر نہ جا سکے. 20 دن تک اس نے ویٹ کیا، پھر بھی وہ دعا کرتا رہا کہ مجھے جواب چاہیے. تو آج اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اب ہم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری دعا کیسی ہونی چاہیے. ہم دعا کیسے کریں کہ ہماری دعا جو ہے ایک پاورفل ہو اور وہ آسمان تک پہنچے، آسمان کو چیرتی ہوئی جائے اور خدا کے پاس پہنچے، اور پھر اس کا جواب ہمارے پاس آ جائے. سو میرے عزیزو، اول تو ہم دعا کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو ہماری دعائیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ خدا تک پہنچے. ٹھیک ہے، ابلیس جانے نہیں دیتا. اور پھر ابھی ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ دعا تو آسمان پر چلی گئی ہے مگر اس کا جواب نہیں آ رہا. دانیل انتظار میں ہے. 10ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی. کیا کرے؟ تیری باتیں سنی گئیں، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. ہاللیلویا. کتنے دن تک؟ فارس کون ہے؟ ابلیس سے بات ہو رہی ہے، ابلیس کے بارے میں. 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. تو کہتا ہے کہ تیری دعا تو اسی دن سن لی گئی تھی جس دن تو نے دل لگایا تھا، جس دن تو نے دعا کرنا شروع کی تھی اس طور سے جس طرح خدا چاہتا ہے. کہہ رہا اسی دن تیری دعا سن لی گئی تھی، مگر فارس کے جو موکل ہیں انہوں نے کیا کیا؟ جنگ چھیڑ دی، انہوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی، انہوں نے روکنا شروع کر دیا، اور تیری دعا جو ہے اس کو تیرے پاس اس کا جواب لانے میں ہمیں 21 دن لگ گئے. کتنے دن؟ 21 دن، 3 ہفتے لگ گئے. اور ہم جب دعا کرتے ہیں اس میں پاور بھی نہیں ہوتی، ہمارا خدا کے ساتھ لنک بھی نہیں ہوتا، ہمارا ریلیشن بھی نہیں ہوتا، اور ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فوراً جواب مل جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ابھی ہم یہاں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے ساتھ ہماری بات چیت، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے ساتھ ہماری بات چیت ہو، ہم اس کے ساتھ بات کریں. اگر ہم کبھی بات کرتے بھی ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو کیپچر کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ کیپچر، روک لیتا ہے. ہم بائبل مقدس میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں
ابھی ہم نے دیکھا کہ ابلیس کیا کر رہا ہے. ابلیس کیا کر رہا ہے؟ وہ ہماری دعاؤں کو روک رہا ہے. تو کیسی دعائیں آسمان تک جائیں گی؟ وہ کیسی دعا ہوگی جو آسمان پر جائے گی؟ ہاں جی، وہ دعا کیسی ہوگی جو ڈائریکٹلی آسمان پر جائے اور خدا اس کا جواب ہمیں دے؟ کیسی دعا ہونی چاہیے وہ؟ اس دعا میں خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہونا چاہیے. روح میں دعا ہونی چاہیے. کیسی دعا ہونی چاہیے؟ روح میں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا. اور جب روح القدس ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں طاقت بخشتا ہے. وہ ہماری دعاؤں کو خدا تک لے جانے میں ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ وہ مددگار ہے. خدا نے روح ہمیں اس لیے دیا کہ وہ ہمارے دعا کرنے میں ہماری رہنمائی کرے. پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمیں تو دعا کرنا بھی نہیں آتا بلکہ روح خود آہیں بھر بھر کر کیا کرتا ہے؟ ہماری شفایت کرتا ہے. ہمیں دعا نہیں کرنا آتی. اور کس کو دعا کرنا نہیں آتی؟ جو روح کے بغیر دعا کرتے ہیں ان کو دعا کرنا نہیں آتی. جو روح کے مطابق دعا کرتے ہیں ان کو دعا کرنا آتی ہے. کیسے؟ روح کیا کرتا ہے؟ ان کو دعا کرنا سکھاتا ہے، ان کے اندر آہیں بھر بھر کر ان کی شفاعت کرتا ہے اور پھر وہ دعائیں پاورفل ہو جاتی ہیں. ہاللیلویہ. وہ دعائیں کیسی ہو جاتی ہیں؟ پاورفل. ان دعاؤں میں قوت بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ سیدھا ڈائریکٹلی آسمان پر جاتی ہیں خدا کے پاس. اور پھر اس دعا کو فارس کے موکل جو ہے وہ روک نہیں سکتے. ابلیس کی جو موکل ہیں وہ روک نہیں سکتے کیونکہ وہ دعا پاورفل دعا ہے. ہم یہی بات خدا کے حضور سیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو دعا ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. بغیر روح کے ہماری دعا کسی کام کی نہیں ہے. جب بھی ہم نے دعا کرنی ہے روح القدس کو پہلے مانگنا ہے. کس کو مانگنا ہے؟ روح القدس کو، تاکہ روح القدس ہماری رہنمائی کرے، ہماری راہبری کرے. اور جب ہم دعا کریں تو اس دعا میں اتنی پاور آ جائے آگ لگی ہو اس جگہ پر. ہاللیلویہ. جب آگ لگی ہوگی اور آگ سے بھری ہوئی دعا ہوگی تو جیسے جیسے وہ آسمان کی طرف جائے گی وہ آگ اس میں شامل ہوگی اور ابلیس کے موکل اس آگ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے. ہاللیلویہ. وہ ہٹ جائیں گے اور ہماری دعا ہمارے خدا کے پاس چلی جائے. اس لیے ہمیں میرے عزیزوں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ہم دعا کیسے کریں، کس طرح کی دعا کریں. ہم دعا جب کریں تو ہماری دعا جو ہے وہ روح القدس کے مطابق ہو. ہم یہی بات دیکھ رہے. خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ بغیر روح کے یہ کچھ نہیں ہے. میں جاؤں گا اور پھر دوسرا مددگار بھیجوں گا تو وہ اگر ان کی زندگیوں میں ہوگا تو یہ ابلیس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یہ دعا کر سکتے ہیں، ورنہ یہ دعا ان کی جو ہے تو کسی کام کی نہیں. آج ہم اس بات کو دیکھیں تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو روح القدس جو ہے ہم اس کو موقع نہیں دیتے ہیں، روح القدس کو کام نہیں کرنے دیتے، پاک روح کو کام کرنے نہیں دیتے. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو دانیل نبی تھا اس نے جب دعا کی تو خدا کو اپنے درمیان محسوس کیا، خدا کو اپنے درمیان حاضر اور ناظر جان کر دعا کی اور وہ دعا اتنی پاورفل تھی کہ آسمان تک پہنچی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سب کہیں ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سو آئیں ہم اپنی آنکھوں کو
اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. سب مل کر دعا.